الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ العظیم۔ بابا بلند درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پئی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ، ذکر داخیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازوِ شفاعت را گشائی بر گناہ گارم، مکن محروم جا میرا در آ جا یا رسول اللہ۔ چون صبح من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ چون بازوِ شفاعت را کشائی بر گناہ گارم، مکن محروم جا میرا در آ جا یا رسول اللہ۔ گناہ کارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستو، پچھلے 2 جمعے سے لگاتار ہم ایک موضوع آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے، جس میں نیک لوگوں کی زیارت کرنا اور پھر ان نیک لوگوں میں ہمارے دوست شامل ہوتے ہیں۔ اب اسی دوستی سے آگے جن لوگوں سے ہماری دوستی ہوتی ہے، یقیناً ہماری ان سے محبت بھی ہوتی ہے، ہم ان سے پیار بھی کرتے ہیں۔ یہ پیار کہاں تک ہمیں کامیابی دلائے گا آخرت میں، کتنا یہ فائدہ دے گا؟ جو دنیا میں کسی کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، کیا مرنے کے بعد بھی جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ہمیں ساتھ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ دنیا کی محبت دنیا تک رہ جائے گی۔ تو اسی موضوع پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو دوستی ہے یہ صرف 4 دن کے لیے نہیں ہوتی، اس کا فائدہ بہت دور تک ہوتا ہے۔ انسان دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ دوستی کا رشتہ بعد میں جو اولاد ہوتی ہے، اولاد کی اولاد ہوتی ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اسلام نے ایک تحریک دی ہے اور اس کو ذہن دیا ہے کہ اگر آپ کے دادا کی، آپ کے باپ کی دوستی تھی، جن کے ساتھ دوستی تھی، آپ بھی ان کے ساتھ تعلق کو بنا کے رکھیں۔ اب دیکھیں کہ یہ آپ جتنے بھی یہ دوستی کے اوپر آرٹیکلز پڑھ لیں، جتنے مرضی لیکچر سن لیں، بڑے دنیا دار لوگ آپ کو دوستی کی اہمیت بتاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یار دوستی میرے حد تک، میری دوستی آپ کے ساتھ ہے، میں فوت ہو جاؤں، آپ دنیا سے چلے جائیں تو دوستی ختم۔ لیکن اسلام کیسا کمال کا یہ مذہب ہے کہ میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو میری اولاد کو یہ حکم ہے، اس کو موٹیویشن دی گئی، اس کو تحریک دی گئی کہ میرے جو دوست ہیں ان کے ساتھ میرا جو بیٹا ہے وہ دوستی رکھے گا، ان کی عزت کرے گا، احترام کرے گا۔ اچھا، آپ کبھی غور کریں کہ آپ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دوستی تھی تو 20 سال کے بعد آپ کے دوست کا بیٹا آپ کو ملے، اچانک کہیں ملے تو وہ کہے جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو بندے کو اتنا چاہ چڑھتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، یار تو فلاں کا بیٹا ہے، یار تیرا ابا میرا بہت اچھا دوست تھا، تو ہمارا بھتیجا لگتا ہے۔ اب بندے کو اس بچے کے اندر اپنے یار کی تصویر نظر آتی ہے،
اپنے دوست کی خوشبو وہاں سے محسوس کرتا ہے، اس کو وہی جو دل لگی اس کے دوست کے ساتھ تھی وہ اس کے بیٹے میں محسوس کرتا ہے۔ اور اگر وہ بیٹا بدتمیز ہو، وہ اگنور کر دیں، وہ بات ہی نہ سنیں، بندے کو بڑا دکھ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دل کے اوپر کسی نے تیر مارا ہو، یار اس کے ابا تو بڑا چنگا تھا، یہ کیسا نکلا ہے۔ لیکن مذہب اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ دوستی کے موضوع کے اوپر کہاں تک اس کی اہمیت واضح کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ باپ کے اپنے دوست نہیں، اپنے باپ کے دوست۔ اور اس کو صحابہ کرام نے ثابت کیسے کیا اپنے عمل سے؟ صحابہ کرام کے اندر 3 ایسے بندے تھے جن کا نام تھا عبداللہ، اور تینوں عبداللہ جو تھے وہ انہوں نے اپنے اپنے ایک ایک فیلڈ میں کمال حاصل کیا۔ تینوں کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے یہ رئیس المفسرین تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رئیس الفقہاء تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رئیس المحدثین تھے۔ ان تینوں نے بڑا نام کمایا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے یہ رئیس المحدثین تھے، احادیث کے اوپر بڑا ڈٹ کے عمل کرتے تھے۔ اچھا، آپ نے اس کو ثابت کیسے کیا؟ ایک مرتبہ آپ مدینہ شریف سے مکہ جا رہے تھے تو رستے میں آپ کو پتہ ہے ادھر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور گرمی سے بچاؤ کے لیے بندہ سر کے اوپر صافہ رکھتا ہے، پگڑی رکھتا ہے۔ آپ بھی گرمی میں آئے ہیں تو صافہ وغیرہ لے کے آئیں تاکہ آپ کو جو گرمی کی شدت محسوس نہ ہو، ڈائریکٹ دھوپ آپ کے سر کے اوپر نہ لگے۔ تو وہ عرب لوگ آج بھی وہ رومال وغیرہ یا سر پہ پگڑی ضرور رکھتے ہیں، یہ ان کا یہ رواج بھی تھا اور یہ سنت بھی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے تھے تو رستے میں ایک بندہ جو کہ گاؤں کا رہنے والا تھا اس نے آپ کو سلام کیا۔ اچھا، آپ کے پاس 2 سواریاں تھیں، ایک اونٹ تھا ایک گدھا تھا، لمبا سفر تھا۔ جب اونٹ کی سواری سے آپ اکتاہٹ محسوس کرتے تو گدھے پہ سوار ہو جاتے، جب گدھے کی سواری سے آپ اکتاہٹ محسوس کرتے تو آپ اونٹ پہ سوار ہو جاتے۔ اچھا، گدھا آپ کے ساتھ تھا، آپ نے جب اس بندے نے سلام کیا تو آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کو کہا کہ اس کو سر پہ لے لو، اور وہ پیدل تھا، آپ نے فرمایا اس گدھے پہ سوار ہو جاؤ۔ اب اس بندے نے آپ کی پگڑی بھی پہن لی اور سواری بھی آپ کی لے لی، لینے کے بعد سفر شروع کر دیا۔ حضرت ابن دینار آپ کے ساتھ تھے، آپ کے شاگرد تھے، کہنے لگے حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ اصلحک اللہ، اللہ تمہارا بھلا کرے عبداللہ بن عمر، یہ کیا کر دیا؟ ایک عام سا پینڈو سا بندہ ہے، اس نے آپ کو سلام کیا، آپ تھوڑی سی اہمیت دے دیتے، ایک مسکراہٹ دے دیتے تو وہ بندہ پھولے نہ سماتا کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے سلام مجھے کیا ہے، اور آپ نے خالی سلام نہیں کیا، آپ نے پگڑی اتاری اس کے سر پہ رکھ دی، گدھا آپ نے اس کو دے دیا، یہ کیا کر دیا؟ اب سنیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو دوستی کا چیپٹر ہے اس کے بارے میں کیسے اپنے عمل کے ساتھ اس کو لوگوں کے سامنے واضح کیا اور حضور علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد سنایا، فرمایا کہ میں نے کریم آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ان من بر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صِدِيقًا لِعُمَرَ رضی اللہ عنہ، کہتے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب ابا جان فوت ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو باپ کے مرنے کے بعد باپ کے بیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھی سلام دعا رکھنا، مسکراہٹیں بکھیرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اس کا جو والد ہے جس کے سر پہ میں نے پگڑی رکھی، اپنا گدھا اس کو دیا ہے، اس کا والد میرے والد کا دوست تھا، میں نے اپنے والد محترم کی دوستی کو آج نبھایا، یہ نہیں دوست تھا، اس کے والد صاحب میرے والد صاحب حضرت عمر فاروق اعظم کے دوست تھے، تو میں نے اپنے باپ کی دوستی کو نبھاتے ہوئے آج اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے اور سب سے بڑی نیکی کمائی ہے۔
اب دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی یہ نیکی ہے اور کتنی زیادہ دوستی کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ آپ خود تو اپنی دوستی تو نبھانی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو اپنے والد صاحب کے دوست ہیں ان کے ساتھ اور ان کے آگے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، آپ کے والد صاحب قبر میں خوش ہوں گے۔ اب اکثر آپ کے والد صاحب اگر حیات ہیں تو ان کے دوست ضرور موجود ہیں، آپ ان کا ادب کیا کریں، یہ حدیث شریف میں سب سے بڑی نیکی قرار دیا گیا۔ اگر آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے تو ان کے دوستوں کو تلاش کر کے کبھی فون ہی کر لیا کریں کہ یہ میرے والد صاحب کا دوست ہے، جا کے کہ چاچا جی کیا حال ہیں آپ کے، تایا جی ٹھیک ہیں، بابا جی ٹھیک ہیں، آپ میرے ابا جی کے دوست ہیں اس لیے میں آپ کو ملنے کے لیے آیا۔ یقین مانیں آپ اپنے والد صاحب کے دوست سے ملاقات کریں، آپ کے ابا جان قبر میں خوش ہوں گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کبھی بکری کا گوشت بناتے، بکری ذبح کرتے یا اونٹ ذبح کرتے تو اس کا بہترین گوشت لے کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو دیا کرتے تھے۔ ادھر دوستوں کے ساتھ دوستی نبھائی جا رہی ہے، اور اگر بیوی ہے یا والدہ ہیں ان کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب خدیجہ کی سہیلیاں دنیا میں خوش ہوں گی تو خدیجہ کو قبر میں خوشی محسوس ہوگی۔ یہ دوستی کس قدر دور رس یہ اثرات رکھتی ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں دوستی نبھائیں، دوستیاں ضرور کریں، لیکن یاد رکھیں جس سے انسان کی دوستی ہوتی ہے تو یقیناً اس کے ساتھ انسان کی محبت بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جس سے دوستی کریں آپ کو اس سے نفرت ہوگی۔ یقیناً دوستی وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کا جو دل کا لگاؤ ہوتا ہے، دل کا رجحان ہوتا ہے، دل کا ملان ہوتا ہے۔ آپ کا دل جس طرف جھکتا ہے، جس کے پاس بیٹھے ہوئے گھنٹوں آپ کو منٹوں کی طرح لگے، دن آپ کو گھنٹوں کی طرح لگے، سال آپ کو مہینوں کی طرح لگے، وہ آپ کا دوست ہے۔ اور دوست جو ہوتا ہے اس کے ساتھ قلبی میلان بھی ہوتا ہے، بندہ یقیناً اس کے ساتھ فال ان لو ہوتا ہے، اس سے محبت بھی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں جس کے ساتھ دنیا میں دوستی ہوگی، پیار ہوگا، تو جس کے ساتھ انسان کی محبت ہوگی مرنے کے بعد ساتھ بھی اسی کے ساتھ ہوگا بندے کے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، 2-3 روایات ہیں، میں ان کو ایک یکجا کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو اس میں جو جامع روایت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرنے لگا، گاؤں کا رہنے والا تھا، عرابی تھا، کہتے کہ حضور متی الساعہ، حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے سوال کرنے والے، ما عادت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق جب اس نے سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور مجلس سے گھر میں تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت ہوا، پھر آئے، جب نماز پڑھا لی، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، پھر پوچھا این السائل عن قیام الساعہ، جو قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ کھڑا ہوا، حضور میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو ذرا بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، کیا تمہاری پریپریشن ہے؟ بندہ امتحان کے بارے میں پوچھے تو ظاہر ہے اس نے کچھ نہ کچھ امتحان کے لیے تیاری کی ہوگی۔ جی میرے اتنی تاریخ کو پیپر آ رہے ہیں، تو بندہ پیپروں کے بارے میں اس لیے پوچھتا ہے کہ میں اس کے مطابق اس کے اکارڈنگلی اپنی تیاری اچھی کر سکوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عادت لہا، بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ حضور میری قیامت کے لیے کوئی تیاری تو نہیں ہے، نہ تو میں نے کوئی بڑی بڑی نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزے رکھے ہیں، نہ صدقات و خیرات کیے ہیں، میں نے واضح لفظوں میں اس نے کہہ دیا، نہ تو لمبی لمبی نمازیں میرے پاس ہیں، نہ روزے میرے پاس ہیں، نہ ہی میں نے کوئی صدقات و خیرات کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھا پھر کیا کیا ہے؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ حضور ہاں میرے پاس صرف ایک یہ ہے کہ میں انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہوں۔ صرف محبت خدا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی عمل میرے پاس ہے، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے نمازیں نہیں پڑھی تو تیری محبت کا کیا فائدہ، یہ نہیں فرمایا تو نے روزے نہیں رکھے اتنے تو تیری محبت کا کیا فائدہ، تو صدقات و خیرات نہیں کیے تیری محبت کا کیا فائدہ، یہ نہیں کہا۔
بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کہ مسلمانوں کے لیے جو عشاق رسول ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے قیامت تک کے لیے ایک سامان مہیا کر دیا اور ایک خوشخبری سنا دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے صحابی، تو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہے، تو سن، تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ فرمایا انت مع من احببت، دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کا تجھے ساتھ نصیب ہوگا۔ جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کا تجھے ساتھ نصیب ہوگا۔ تو عزیز سامعین محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سنا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا ہے کہ دنیا میں بندہ جس سے محبت کرے آخرت میں اسی کا اسے ساتھ نصیب ہوگا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ کیا لگا رہے ہیں اور یہ بتا کیا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فما فرحنا بشیء فرحنا بقولی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ دنیا میں تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ اسے ساتھ نصیب ہوگا، کہتے اس بات کو سن کر جتنا ہم خوش ہوئے اتنا کبھی کسی بات پہ خوشی نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک اٹھ کے نعرے کیا لگاتے ہیں صحابہ کے کرام کے درمیان، کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو، انا احب النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم و ان لم اعمل بمثل اعمالہم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو، میں سرکار سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے مجھے ان کا ساتھ عطا فرمائے گا، اگرچہ میرے عمل ان جیسے عمل نہیں ہیں، اگرچہ میرے عمل کمزور ہیں، میں ان جیسے نیک اعمال بڑے بڑے عمل نہیں کر سکا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھے ساتھ بھی انہی کا عطا فرمائے گا۔ عزیز سامعین محترم، جس سے دوستی ہوتی ہے، میں نے عرض کیا ان سے محبت بھی ہوتی ہے، اور جن سے انسان دنیا میں محبت کرتا ہے آخرت میں اس کو انہی لوگوں کا ساتھ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حالت یہ تھی کہ آپ کا چہرہ کا رنگ اڑا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے، بڑے پریشان ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا کہ اے ثوبان ما غیر لونک، تیرا رنگ کس چیز نے تبدیل کر دیا، کیا ہوا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے نہ کوئی تکلیف ہے، نہ دکھ ہے، نہ درد ہے، نہ کوئی بیماری ہے، حضور ایک خیال ہے دل میں آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہوں، بے حال کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح کیا خیال آتا ہے؟ عرض کہتے ہیں حضور دل میں خیال آتا ہے کہ ابھی دنیا میں جب بھی دل چاہتا ہے اپنے گھر سے چلتے ہیں اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، چہرہ بددعا کی زیارت کر لیتے ہیں۔ حضور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو جنت الفردوس میں آپ کا مقام اعلیٰ ہوگا، اور اگر میں جنت میں چلا گیا تو میں بہت نیچے مقام پہ ہوں گا، اور اگر نہ گیا تو پھر حضور دل میں جب یہ خیال آتا ہے کہ اگر جنت میں چلا گیا تو آپ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، وہاں آپ کا دیدار کیسے کروں گا، اور اگر جنت میں نہ گیا تو پھر تو دیدار ہی ممکن نہیں ہوگا۔ حضور جب یہ خیال آتا ہے تو بے حال ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ نساء کی آیت لے کے نازل ہوئے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں، تو تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا جن کے اوپر اس نے انعام کیا ہے، وہ چاہے نبی ہوں، صدیق ہوں، شہید ہوں یا نیک لوگ ہوں۔ فرمایا یہ بہت ہی اچھا یہ ٹھکانہ ہے نیک لوگوں کا، کہ انسان جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کا بھی ساتھ عطا کرے گا، شہیدوں کا بھی عطا کرے گا، نیک لوگوں کا بھی عطا کرے گا۔ عزیز سامعین محترم، اللہ اس کے رسول کی محبت کا دم بھرتے رہو، دوستیاں کرنی ہیں، محبتیں اپنی قائم کرنی ہیں تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کرو،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے ساتھ کرو، یقین مانے یہ دوستیاں، یہ محبتیں دنیا میں بھی کام دے گی، آخرت میں بھی کام دیں گی۔ صحابہ اکرام کو جب بھی موقع ملتا تو وہ یہی کوشش کرتے کہ اپنی دوستی اور محبت، رفاقت اور سنگت وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونے کا وہ دعویٰ کرتے اور دعائیں کیا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی لاتے اور چھوٹے موٹے جو کام تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کرتے، سرکار کی خدمت کیا کرتے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وضو کا پانی لے کے آئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دریائے رحمت جوش میں آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے مجھ سے؟ آج اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مانگ لیا جائے تو کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ شاید یہ شرک ہو جاتا ہے، وہ اپنی نادانی کی بنا کے اوپر کہتے ہیں حقیقی دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں میں سے کوئی نعمت سرکار اگر کسی کو دے دیں اور ہم اگر نیک لوگوں سے مانگ لیں تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ جیسے کہ صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کہ سل، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے مجھ سے؟ اچھا ہمارے جیسا کوئی دنیا دار ہوتا وہ یہ کہتا جی حضور ہمیں کار دے دے، کوٹھی دے دے، بنگلہ دے دے، جائیداد دے دے، ہمیں یہ دے دے، وہ دے دے، ایسی چیزیں مانگتا۔ صحابی رسول حضرت ربیہ جو وضو کے لیے پانی لاتے، سرکار کی خدمت کیا کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ایس ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال کا آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور مانگنے کا انداز کیا تھا۔ کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہتے اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جنت بھی عطا کرے، جنت میں اپنا ساتھ بھی عطا فرما دے۔ جنت بھی مانگ لی اور جنت میں سرکار کا ساتھ بھی عطا مانگ لیا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ربیہ اس کے علاوہ کچھ؟ عرض کرتے ہیں نہیں حضور اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی یہی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت سجود سے میری مدد کیا کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، تمہیں جنت میں میرا ساتھ بھی مل جائے گا، جنت بھی مل جائے گی اور جنت کے مالک کا ساتھ بھی مل جائے گا۔ یہ صحابہ کرام رفاقت، مرافقت کہتے ہیں دوستی کو، کہ حضور دنیا میں دوستی آپ کی ہے تو جنت میں بھی دوستی آپ کی مجھے چاہیے۔ دنیا میں آپ کے ساتھ رہا ہوں تو قیامت میں جب جنت ملے گی جنت میں بھی ساتھ آپ کا ہی چاہتا ہوں۔ آپ بھی ایسے نیک لوگوں کے ساتھ دوستیاں بڑھائیں، ان کے ساتھ محبت قائم کریں، یہ محبتیں دنیا میں بھی کام دیں گی تو آخرت میں بھی دیں گی۔ اور یہ صحابہ کرام جب بھی موقع ملا میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہی کہتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگتے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد تھا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو میدان جنگ میں عرض کرتی کہ حضور میرے لیے بھی کچھ دعا کر دیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام عمارہ آپ کے شوہر کے لیے اور آپ کے بیٹوں کے لیے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ فرمایا کہ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ ام عمارہ، اس کے شوہر، اس کے بیٹوں کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا، جنت میں میرا ساتھی بنا دینا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفیق، رفقا، دوست کو کہتے ہیں کہ جب دوستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کا ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت، مائیت، رفاقت جب جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملنے کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی۔ حضرت ام عمارہ پھر ساری زندگی یہ لوگوں کو کہا کرتی تھی لوگوں اب دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی میرے اوپر حملہ کر دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جنت میں اپنا ساتھ عطا کر دیا۔ اور یہ جو جنت میں مرنے کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوستی ہے، یہ جو محبت ہے دنیا میں جس کے ساتھ ہوگی آخرت میں بھی اسی کی ملے گی۔ اور صحابہ کرام اس بات کے اوپر بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی موت کا وقت قریب تھا اور آپ کی بیوی اور بچے آپ کے قریب بیٹھے تھے، تو آپ کی جو رفیقہ حیات، آپ کی جو بیوی ہیں، وہ کہہ رہی واہ حزنا، واہ حزنا، یہ کلمہ تاسف ہے، افسوس کا کلمہ ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہائے افسوس، ہائے افسوس، غم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ چارپائی پہ لیٹے نیچے یہ کہہ رکھے ہیں واہ تربا، یہ خوشی کا کلمہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا خوشی کا دن آنے والا ہے، کیا خوشی کے لمحات آنے والے ہیں۔ رفیقہ حیات آپ کی بیوی پوچھنے لگی، میرے سر کے تاج ہے بلال حبشی، آپ دنیا سے جائیں گے، میں بیوہ ہو جاؤں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، اور ہمیں افسوس ہو رہا ہے آپ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کو چاہ چڑھ رہا ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، ہمیں افسوس ہو رکھا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، اے میری رفیقہ، یا سنو، غدن الکل احبتا محمد و صحبہ، کہ کل میری روح کب سے ان سری سے پرواز کرے گی، مجھے موت آئے گی، جب میں قبر میں جاؤں گا حضور سے بھی ملاقات ہو جائے گی، حضور کے صحابہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی، سرکار بھی مل جائیں گے، سرکار کے صحابہ بھی آپ مل جائیں گے۔ تو یہ صحابہ اکرام کو بڑی خوشی ہوتی تھی، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا المرء مع من احب، آدمی دنیا میں جس کے ساتھ محبت قائم کرتا ہے آخرت میں اسی کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کا دنیا میں ساتھ کہیں کسی فلمی اداکار کے ساتھ تو نہیں ہے، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی وہ تو نہیں ہے، آپ کہیں یہ تو نہیں کہتے مجھے وہ فلاں سیاستدان کے لیے میں مرنے جینے کے لیے تیار ہوں، میرا وہی سب کچھ مائی باپ ہے۔ آج اپنی سیاسی غلامیاں جو شو کرتے ہیں، دیکھیں آپ جس کے ساتھ دنیا میں محبت کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قانون بیان کر دیا، المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا مرنے کے بعد اس کو ساتھ بھی اسی کا نصیب ہوگا۔ اور دنیا میں یاد رکھیں، آپ کسی سے بھی یہ نہیں کہ محبت کرنا ٹھیک نہیں، دوستی کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے، قیامت کے دن یہ سارے سائے ختم ہو جائیں گے، آسمان بھی ختم ہو جائے گا، زمین تانبے کی طرح، سورج سوا نیزے یا سوا میل کے قریب آ جائے گا، پہاڑ سارے ختم ہو جائیں گے، کل اہن المنفوش، یہ بالکل روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اس وقت سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی عرش کا سایہ عطا کرے گا، ان میں سے 2 شخص ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، فرمایا وہ 2 خوش نصیب شخص جو آپس میں محبت اللہ کی رضا کے لیے کریں، اگر وہ اکٹھے رہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر آپس میں جدا ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ فرمایا جو دنیا میں کسی سے محبت اللہ کے لیے کرے، نفرت اللہ کے لیے کرے، فرمایا ان 2 شخصوں کو بھی اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمایا این المتحابون بجلالی، میری عزت و جلال کی خاطر جو لوگ آپس میں محبت کیا کرتے تھے وہ لوگ آج کہاں پہ ہیں، یعنی اس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جو میری عزت و جلال کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے وہ لوگ کہاں پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، فرمایا آج کوئی بھی سایہ نہیں ہے جو صرف میری عزت و جلال کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے، آج ان کو میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا، میں اپنا سایہ ان کو عطا کروں گا۔ عزیز سامعین محترم، دنیا میں تو آپ نے زندگی گزار کے جانا ہے، آپ کیوں نہ ہر ایک سے محبت، ہر ایک سے دوستی کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک وہ موچی تھا، وہ جوتیاں بناتا تھا، تو کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا جی اس علاقے کا جو کتب ہے وہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احادیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو غوث کتب ابدال بنایا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے بارشیں بھی عطا کرتا ہے، وہ روزی کاروبار میں برکتیں بھی عطا کرتا ہے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو اسے پوچھا کہ جی اس علاقے کا کتب کون؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو فلاں موچی ہے نا بازار میں بیٹھا، وہ اس علاقے کا کتب ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہاں گیا، جا کے دیکھا وہ عام سادہ انداز میں بیٹھا، وہ جوتیاں وہ بنا رہا ہے، گانٹ رہا ہے۔ تو اس نے جا کے دیکھا اس کا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جو اس کو مقام قطبیت تک پہنچا دے۔ پھر وہ بابا جی کے قریب گیا، جا کے پوچھا کہ حضرت آپ کے بارے میں نے یہ سنا ہے، تو یہ آپ کو مقام کیسے مل گیا؟ کہتے کہ یار جب بھی کوئی بندہ میرے پاس جوتی بنوانے کے لیے آتا ہے
تو میں اس کی جوتی اس نیت سے بناتا ہوں کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، یہ سرکار کا امتی ہے۔ جوتیاں تو میں نے سب کی بنانی ہے، لیکن میری نیت یہ ہوتی ہے میں جوتے اس انداز سے دل سے خلوص کے ساتھ بناتا ہوں، یہ بھی میرے نبی کا امتی ہے، یہ بھی میرے نبی کا امتی ہے، یہ بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والا، یہ بھی میرے رب کا بندہ ہے۔ میں رب کے بندوں سے رب کے لیے پیار کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ آپ بھی لوگوں سے محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، دوستیاں بڑھائیں تو اللہ کی رضا کے لیے بڑھائیں۔ یقین مانیں یہ دوستی، یہ محبت، یہ صرف دنیا کی جب تک سانسیں چل رہی ہیں یہاں تک قائم نہیں رہتی ہے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں، قبر میں جائیں، حشر میں جائیں، جنت میں جائیں، وہاں بھی یہ دوستیاں آپ کو کام دیں گی۔ اس لیے آپ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں کہ کس کس کے ساتھ آپ کی محبت اور دوستی ہے۔ اگر اس میں دنیاوی غرض ہے تو اس کو اپنی نیت کو تبدیل کریں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کریں، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔